السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ربانی کلام آخری جو نازل ہوا، آخری پیغمبر، آخری نبی، آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کا چیپٹر نمبر 3 سورہ آل عمران کی آیتوں کی تلاوت کی توفیق اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو عنایت فرمائی۔ اس پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کا احسان مانتے ہوئے اس پہ غور اور فکر کر کے اب اپنی خود کی نہج کو اور اپنی روش کو، اپنے اعمال کو، اپنے ایمان کو ایک جلا بخش دینے کی کوشش کرے اور صحیح ڈائریکشن دے سکے، جس میں ہمیں اللہ کی مدد کی ضرورت پڑے گی قدم قدم پر۔ آیت کے سیریل تھا 16 سے 20 تک۔ سب سے پہلے تو ربانی کلام جو عرش اعظم سے نازل ہوا، اس کے الفاظ الحمدللہ آج تک انٹیکٹ ہیں اور قیامت تک رہیں گے، اور انہی ربانی الفاظ کو ہم اپنی زبان میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ہماری مدد فرمائے۔ وہ لوگ جو دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، بے شک ہم ایمان لائے، مغفرت فرما دیجئے ہمارے گناہوں پر اور بچا لیجئے ہمیں جہنم کی آگ سے، جہنم کے عذاب سے، صبر کرتے رہتے ہیں اور سچ کو اپنے عمل سے سچ کر دکھاتے ہیں اور فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور دوسروں کو کنٹریبیوٹ کرتے رہتے ہیں اور رات کی آخری گھڑی میں استغفار مانگتے رہتے ہیں۔ گواہی اللہ کی طرف سے کہ نہیں کوئی الہ مگر وہی، اور فرشتے بھی یہی گواہی دیں، اور وہ علم والے جو انصاف پر قائم رہتے ہیں کہ کوئی گاڈ، کوئی الہ اس کے علاوہ ہے ہی نہیں، وہ غالب اور حکمت والا۔ بے شک دین اللہ کے نزدیک الاسلام، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جن کو الکتاب دی گئی تھی، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس نالج یا علم آ گیا، آپسی ایگو سرکشی کی وجہ سے۔ اور جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ بے شک اللہ سوئفٹ ہے حساب میں۔ پھر اگر یہ آرگومنٹ کرتے ہیں آپ سے، تو آپ فرمائیے کہ میں نے سرنڈر کر دیا اپنی پریفرنسز اور اپنے رخ کو اللہ کے لیے، اور انہوں نے بھی جو مجھے فالو کر رہے ہیں۔ اور آپ آفر کیجئے ان لوگوں کو جنہیں الکتاب دی گئی اور ان بے کتاب لوگوں کو بھی کہ کیا تم بھی سرنڈر ہوتے ہو؟ پھر اگر وہ سرنڈر ہوتے ہیں تو تحقیق وہ ہدایت پائیں گے، اور اگر وہ پلٹ جاتے ہیں تو در حقیقت آپ کی ذمہ داری کنوے کر دینا، بلاغ کر دینا، اور اللہ اپنے بندوں کو واچ کر رہا ہے۔ مضمون کا سلسلہ کڑی سے کڑی جیسے جڑی ہوئی ہے۔ سورۃ الفاتحہ سے شروع ہوتا ہے قرآن شریف، اور دور پورا ہوتا ہے سورہ فلق اور سورہ ناس پر۔ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ ہر آیت ایک دوسرے میں سے جڑی ہوئی ہے کڑی کی طرح، وہیں کہ وہیں اس کو پتہ لگتا ہے کہ بات کیا کہی جا رہی ہے۔ پچھلی جو آیتیں تھی اس میں فرمایا رب تعالیٰ نے انسانی زندگی کی حقیقت، اس دنیا کے
مال اور دولت کی حقیقت، مین پاور کی حقیقت، سٹاکس کی حقیقت اور ریزروز کی حقیقت، سونے اور چاندی کی حقیقت. فرمایا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں، چاہے تمہاری لینڈز ہوں، چاہے نشان زدہ تمہاری سواریاں ہوں، جو کچھ بھی ہوں، اس کا معاملہ اتنا ہے کہ کنزیومیبل سے حیات دنیا کے، اور اس کا انجام یہ ہونا ہے کہ یا تو جو شخص جو اپنے آپ کو اس کا مالک بتاتا ہے، وہ سمجھتا نہیں ہے کہ اس کا اصلی مالک وہ ہے جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا اور خود اس شخص کو بھی پیدا کیا، اس کو ٹرسٹی بنایا، اس کی تحویل میں اللہ نے اپنی چیزیں دی، سامان دیا، اور اس کا ٹیسٹ لے رہا ہے. اور اس کے بعد ہونا یہی ہے، یا تو سامان اس کے ہاتھ سے چلا جائے گا یا وہ خالی ہاتھ اس دنیا سے چلا جائے گا. اب اس کا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے. رب تعالیٰ نے کہا کہ ان ساری چیزوں سے بہترین شے وہ جنت ہے جس کا میں نے وعدہ کر رکھا ہے، اور اس میں یہ اور یہ نعمت ہوں گی، اور اس کو اللہ کی رضوان بھی ملے گی. اللہ اپنے بندوں کو واچ کر رہا ہے. ان بندوں کی صفت میں یہاں سے آج کا مضمون شروع ہوتا ہے کہ ان کا قول، ان کے جذبات اور ان کے خیالات یہ ہوتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ربنا اننا آمنا، ہم ایمان لائے آپ کی تمام کتابوں پر اور آپ کے تمام رسولوں پر، آپ کے تمام فرشتوں پر. آخرت کے حساب کی ہمیں احساس ہے کہ ایک دن آپ کے سامنے بے یار و مددگار ہمیں کھڑے ہونا ہے، اور اس دنیا کی زندگی کے ہر لمحے کے لیے، ہر سوچ اور فکر کے لیے، اور ہر قول اور فعل اور عمل کے لیے ہم اکاؤنٹیبل ہیں آپ کے سامنے. اس ذمہ داری کے احساس کے ساتھ اب اس کے دل سے یہ دعا نکل رہی ہے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اب مغفرت فرما دیجئے ہمارے گناہوں کی، اور ہمیں جہنم کی آگ کے عذاب سے بچا لیجئے. اسی سورت شریفہ کے آخر میں آئے گا کہ ربنا انک من تدخل النار فقط اخزیتہ وما للظالمین من انصار. اے ہمارے رب، جس کو آپ نے جہنم کی آگ میں ڈالا اس کو تو رسوا کر ڈالا، اس کو ذلیل و خوار کر ڈالا، اور ایسے گناہگاروں کو کوئی ہیلپ نہیں ملنے والی. ان کو اچھی طرح پتا ہو کہ کیا خطرات ان کے لیے منڈلا رہے ہیں. اس زندگی کے اس پڑاؤ کو جب یہ پورا کر کے موت کی وادی میں جا کر جب ان کی زندگی کا آخری پڑاؤ شروع ہونے والا ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں، جس کا کوئی اینڈ نہیں، وہاں اگر وہ پھنس گئے کسی طرح تو پھر اس کو کوئی ہیلپ نہیں ملے گی، وہاں کوئی چینج نہیں آئے گا. جو کامیاب ہو گیا ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا ہوگا، اور جو ناکام ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جائے گا. اتنا بڑا رسک آدمی نہ لے، اور وہ سمجھ لے کہ آنے والی زندگی کے لیے مجھے کیا پس انداز کرنا ہے، کیا مجھے ڈپازٹس کرنی ہیں، کون کون سی چیزیں میرے رب کو یہاں سے مجھے اپنے اعمال کے پارسل، اپنے جذبات کے پارسل، اپنی دعاؤں کے پارسل بھیجنا ہے. یہ کیفیت ان کی ہونی چاہیے جن کو دنیا کی حقیقت معلوم ہو، اور پھر ان کے کیریکٹر میں ایک چیز آئے کہ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. ان کے کیریکٹر میں صبر ہو، کیسے بھی مشکل حالات ہوں، ایڈورسٹی ہو، پیشنس کو قائم رکھیں، صبر کے دامن کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. وہ بدلہ لینے کی قوت رکھتے ہوں، وہ جوش انتقام میں بھڑک بھی رہے ہوں تو انہیں اپنے غصے کو قابو پانا ہے، صبر کے ساتھ ان کو جینا ہے. اس دن کا انتظار کرنا ہے جس دن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اس دن کا انتظار کرنا ہے کہ ذرہ برابر بھی نیکی ہوگی تو وہ موجود ہوگی، اور ذرہ برابر بھی برائی ہوگی تو وہ بھی آن دی ریکارڈ اور موجود ہوگی. انہیں اس کا احساس ہو کہ یہاں اللہ نے ان کو چھوڑ نہیں دیا ہے. بعض ظالموں کو جو ڈھیل دے رکھی ہے، رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ظالم یہ نہ سوچیں کہ ان کو یہ جو ڈھیل دی جا رہی ہے، یہ ڈھیل ان کو دی جا رہی ہے اس دن تک یوم تشخص الابصار، آنکھیں اور دل پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے. سارے حساب ہونے ہیں. کوئی مخلوق کسی مخلوق پہ کوئی بھی ظلم کی ہوگی، اس کو برابر حساب دینا ہے اپنے رب کو. پھر ان کے کیریکٹر میں صبر ہو، ایڈورسٹی میں، پریشان کن حالات میں، دکھوں میں، اور ہر طرح کے جو بیڈ فیکٹرز آ رہے ہیں ان کی لائف میں، اس پر ان کا صبر اور استقلال کام آئے. والصادقین، کیریکٹر کے سچے ہوں. یا یہ جو سچائی بیان کی گئی اللہ کی کتاب میں اور اس پورے سسٹم کو وہ اپنے عمل سے سچ کر دکھائیں. والقانتین، فرما بردار ہوں اپنے رب کے. والمنفقین، خرچ کرتے ہوں اللہ کی راہ میں.
دوسروں کے حقوق انہیں معلوم ہو، جو کچھ اللہ نے ان کو دیا، چاہے مال اور دولت ہو، علم اور فضیلت ہو، جذبات ہوں، وہ دوسروں پر ان کو کیا کرنا ہے، دوسروں کے لیے ان کو احساس ہو۔ سماج کی ذمہ داریاں ان پر کتنی ہیں، پڑوسیوں کی ذمہ داریاں ان پر کتنی ہیں، اپنے والدین کی ذمہ داریاں کتنی ہیں، اپنے رشتہ داروں کی ذمہ داریاں کتنی ہیں، ان کو احساس ہو اور ان ساری ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے زندگی گزارے، اور اس میں جو اس کی خطا ہو جائے، بھول ہو جائے، تو وہ اپنے رب کے سامنے اٹھ کے کھڑا ہو راتوں کو، مستغفرین بالاسحار، رات کے آخری پہر میں اپنے دل کی گہرائیوں سے اللہ سے استغفار مانگے، اپنی زیادتیوں پر، اپنے غصے پر، یا جو چیزیں سارے دن کا حساب رکھ لے کہ سارے دن کیا کیا اس نے غلطی، کھڑے ہو جائے اپنے رب کے سامنے۔ پہلے تو کوشش ہو کہ اعمال صحیح ہوں، لیکن انسان ہے، کچھ کم زیادہ ہو رہے ہیں، اس کو احساس ہونا چاہیے، خود کا اسیسمنٹ کرے، غلطیاں ہوئی ہوں گی، کوتاہیاں ہوئی ہوں گی، لغزشیں ہوئی ہوں گی، اس پر معافی مانگ لے، وہ استغفار مانگے اپنے رب سے۔ یہ پچھلے مضمون سے جڑی ہوئی بات کہ دنیا کی حقیقت کو پہچانے، آخرت کی حقیقت کو انسان پہچانے، خود اپنے آپ کو پہچانے، اپنی حقیقت کو بھی ہمیشہ پہچانے۔ اگلی آیت شریفہ میں فرمایا، شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ کی ہر مخلوق یہ گواہی دے رہی ہے کہ کوئی الہ اللہ کے سوا ہے ہی نہیں، ذرے ذرے سے یہ گواہی مل سکتی ہے۔ وہ فرشتے بھی، یہ ساتوں آسمان کی کوئی بھی مخلوق ہو، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ان آسمانوں کے بیچ کی جتنی بھی کرے ہوں، زمین، ستارے، سورج، مریخ، یہ جتنے بھی آپ دیکھیں جو کروڑا کروڑ سے بھی زیادہ ہیں، اسی آسمان کے نیچے جو ہم کو دکھائی دیتا ہے، ایسے تو 7 آسمان ہیں، اس کے بیچ کی مخلوق ہو، تو جن کروں پر جو مخلوق آباد ہو، چاہے وہ ذرے کی شکل ہو یا کسی ہاتھی کی شکل میں ہو یا ایسی مخلوق ہو، والملائکہ، ایسی لطیف مخلوق ہو کہ جو آسمانوں کے بیچ بھی آنا جانا کر سکے، اور ان کو اللہ نے ویسی لائف دی ہو اور اس طرح کا ان کا جسم دیا ہو، ایسی نورانی مخلوق اور لطیف مخلوق ہو، والملائکہ، وہ خود بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی گاڈ نہیں ہے۔ اولو العلم قائما بالقسط، وہ ڈیپ نالج والے جو قسط پر، جسٹس پہ قائم رکھتے ہیں، علم کے ذریعے جو رزلٹ آیا اس میں باعث نہیں ہوتے، تعصب نہیں برتتے، ون سائیڈ نہیں ہوتے، ان کو یہ احساس ہو جائے گا، سارے علوم کو اگر جمع کر لیا جائے تو گواہی یہ ملے گی کہ اس کائنات کا ایک ہی ایک خالق ہے۔ سائنس جتنی آگے بڑھ رہی ہے اتنی ہی توحید کے درس سامنے آ رہے ہیں، ثبوت سامنے آ رہے ہیں، اور جو واقعی سائنسداں ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ ایک سپر پاور ہے، سپر نیچر، یا اس کو کوئی بھی نام سے وہ پکارے، اللہ کو کسی بھی نام سے پکارا جا رہا ہو، لیکن یہ طے ہے کہ وہ ایرر فری ایک ایسی شکتی، ایک ایسی طاقت، ایک ایسا پاور ہے جو پورے نظام کائنات کو چلا رہا ہے، کہ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کوئی الہ اس کے علاوہ ہے ہی نہیں، وہ غالب اور حکمت والا۔ اگلی آیت شریفہ میں فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک ٹوٹل سبمشن، الاسلام۔ اور اس کو دوسری آیتوں کی روشنی میں ہم دیکھیں کہ اس کی کیا رب تعالیٰ ہم کو فرماتے ہیں۔ یہ بڑا کامن ورڈ ہے، اسلام لفظ، اس کو یہاں آیا ہوا ہے، اس کی تشریح کیا ہو؟ اس کی تشریح سب سے پہلے کتاب اللہ سے ہو۔ اسی صورت کے اندر میں 83 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون، کیا اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کی تلاش ہے؟ جبکہ دکھائی دے رہا ہے کہ سبمٹڈ ہے، سرنڈر ہے، جو کوئی بھی ہو آسمانوں اور زمین میں، ساری کی ساری چیزیں سرنڈر ہیں۔ اس زمین کی تمام چیزوں کو دیکھیں، درخت، شجر، پہاڑ، پتے، ہوا، بادل، پانی، سمندر کی مچھلیاں اور تمام مخلوق، دیگر جانور، خشکی کے
کون سی ایسی چیز دکھائی دے رہی ہے جو سبمٹڈ ٹو دا کریٹر نہیں ہے، اپنے خالق کے حکم پر برابر اپنی ڈیوٹی دے رہی ہے یا نہیں دے رہی ہے؟ اس سورج کو دیکھ لیجئے کہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال سے ایک سیکنڈ کا اس کا فرق نہیں پڑتا، اس کے رفتار کے اندر جو حکم اس کو دے دیا گیا اس حکم کی وہ تعمیل کر رہا ہے۔ ان ساری مخلوق سے ہم کو یہ گواہی ملتی ہے کہ ٹوٹل سبمیشن ٹو دا ول آف گاڈ۔ اس میں دو مخلوق کو استثناء ہے، ایک ہم انسان اور ایک جنات جو ہمیں نہیں دکھائی دیتے۔ انہو یراکم ہو وقبیلہ من حیث لا ترونہم۔ جنات میں سے یہ شیطانی مخلوق یہ تم کو ایسی جگہ سے دیکھتی ہے کہ تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، یہ ہمیں دکھائی نہیں دیتی، لیکن اس کرۂ ارض سے ان کا سمبند ہے، پھر ہمارا سمبند ہے۔ اور یہ دو مخلوق کو ایسا دکھائی دیتا ہے، اگر جس کو ہم دیکھ نہیں پا رہے ہیں اس کو اگر چھوڑ دیا جائے تو انسانیت کے بارے میں ہمارے پاس بھرپور معلومات ہیں، اس لیے کہ ہم خود انسان ہیں۔ اس کو ایک آزادی دی گئی، چوائس دی گئی، اور اس کو دونوں راستے بھی سکھا دیے گئے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ ہر انسان کو امبائب کر دیا ہم نے، دونوں راستے اس کو دکھا دیے، نیگیٹو کیا ہے پازیٹیو کیا ہے اس کو اچھی طرح معلوم ہے، چاہے تو وہ شکر والی زندگی گزارے چاہے تو کفر والی زندگی گزارے، دونوں کا ری ایکشن اسی پہ ہوگا۔ یا تو سزا اس کو ملے گی اپنی نافرمانیوں کی، اور وہ سزا ایسی ملے گی کیونکہ آزادی دی ہے اس کو، دوسروں کو آزادی نہیں دی۔ جتنے کرے اور آسمان اور زمین اور ساری مخلوق جن کو ہم دیکھتے ہیں، ہم کو دکھائی دیتا ہے کہ ان کو آزادی مطلق نہیں، اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم کو آزادی دی گئی، چوائس دی گئی، اور اب اس چوائس کے ذریعے ہم نے اپنی خواہش سے، اپنے ول سے اپنے آپ کو سبمٹ کر دینا ہے اپنے خالق کو، اینڈ دیٹ از اسلام۔ تو یہاں سوالیہ انداز میں فرمایا کہ کیا اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کی تلاش ہے، جبکہ تم کو دکھائی نہیں دیتا کہ آسمان اور زمین اور اس کی تمام اشیاء، ان کی تمام اشیاء سرنڈر ہیں اللہ کے لیے، طوعاً و کرہا، والنٹریلی اینڈ کمپلسریلی، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ اور انہیں یہ بھی پتا ہے، تم کو جب یہ سب گواہیاں مل رہی ہیں کائنات سے، ذرے ذرے سے، زمین جو تم کو دکھائی دے رہی ہے جو تمہارے سامنے ہے، آسمان کا وہ حصہ جو تم کو دکھائی دے رہا ہے، فضائیں وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ وہ سبمٹ ہیں اپنے خالق کو۔ اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم اپنی خواہش سے، اپنی فری ول سے، اپنی آزادی رائے سے اپنے آپ کو اس کو سبمٹ کر دو۔ اور پھر کون سا اسلام، یہیں سے یہ بہت کامن ورڈ ہے، بہت یوز ہے کتاب اللہ میں، جب یہ آیتیں آئیں گی انشاءاللہ وہ بات ہمارے سامنے الگ الگ پہلو سے آتے رہے گی۔ چوتھے نمبر کی سورت النساء کی 125 نمبر کی آیت میں فرمایا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اس سے بڑھ کر بہترین دین کس کا ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو سبمٹ کر دے، اپنے تمام توجہات کو، اپنے پورے رخ کو ایک رخ کا ہو جائے، سبمٹ کر دے وہ اللہ کو، وَهُوَ مُحْسِنٌ، احسان کرنے والا ہو، نیک اعمال کرنے والا ہو، اللہ کی مخلوق پہ احسان کرنے والا ہو، وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور فالو کرتا ہو ڈاکٹرین آف حضرت ابراہیم جو یکسو تھے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا دوست تجویز کیا۔ اور بھی دیگر آیتیں ہیں۔ ہماری دعوت ہمیشہ یہی رہتی ہے کہ ہر شخص جو سن رہا ہو اس نے کتاب اللہ سے اپنا روزانہ کا رشتہ جوڑ کر ہدایت کو حاصل کرے۔ یہ ساری چیزیں اس کے سامنے ویری کلیئرلی آ جائیں گی کہ کون سا دین اللہ کو پسند ہے اور اس کے دلائل کیا ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، لیکن فرمایا وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور اختلاف بھی انہوں نے ہی کیا جن کو الکتاب دی گئی تھی اور علم ان کے پاس آ گیا، لیکن ایگو کام کر گیا، بغیم بینہم، آپس کی ضد، آپس کی سرکشی اور آپس کا ایگو انسان کا کام کر گیا، اور اختلافات بڑھتے گئے۔ یہ اختلافات آج بھی جاری رہیں گے، اس کو اگر کرٹیل کرنا ہے
تو سب لوگوں کو واپس اپنی اپنی خیریت منانے کے لیے اللہ کی کتاب کی طرف آنا ہوگا. کوئی آئے نہ آئے، لیکن ضروری ہے کہ میں اپنے آپ کا رخ کتاب اللہ کی طرف کر دوں، اختلافات سے اوپر اٹھ کر. پھر کیا ہے؟ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. جس نے انکار کیا، کفر کیا اللہ کی آیتوں کو، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ حساب لینے میں بھی سوئفٹ ہے. اس کی پوری تفصیل اس سے پہلے سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے انسانی دنیا میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال سے اتنے جو مذاہب ہو گئے، کیسے ہوئے، اس کی پوری ہسٹری ایک ہی آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے دی. ایک بار اس کو یہاں پڑھ لیتے ہیں اور اس میں سے جو پہلو نکلتا ہے اس کو مد نظر رکھ کے ہم اپنی خود کی اصلاح کریں. اس آیت شریفہ کا نمبر ہے سورۃ البقرہ 2 نمبر کی صورت میں 213 نمبر کی آیت. کان الناس امۃ واحدہ. انسان ایک ہی طریقے پہ تھے، ایک ماں باپ کی اولاد. یہ سب اتنے طریقے، اتنے مذاہب کہاں سے پیدا ہو گئے؟ اس کی ہسٹری اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین. اللہ نے ایک سسٹم اور بھی جاری رکھا کہ انہی میں سے اپوائنٹ کرتا رہا نبیوں کو، جو خوشخبری بھی دیتے تھے اور وارننگ بھی دیتے تھے. نیک اعمال والوں کو، صبر کرنے والوں کو، مظلوموں کو خوشخبری دیتے تھے، اور ظالموں کو اور برے اعمال کرنے والوں کو وارننگ بھی دیا کرتے تھے. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ. اور ان پر حق سے بھرپور کتابیں بھی نازل فرمائی اللہ نے. لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ. تاکہ وہ کتاب فیصلہ کر دیں انسانوں کے بیچ جس میں ان کا اختلاف ہو رہا ہو. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. لیکن ہوا یہ کہ انہی لوگوں نے اختلاف کیا جن کو الکتاب دی گئی تھی، حالانکہ ان کے پاس بینات آ گئی تھی. ایگو، ضد، سرکشی آ گئی. فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. ایسے خراب ماحول میں بھی اللہ ایمانداروں کو ہدایت دیتا رہا. اس اختلاف کے ماحول میں بھی حق کی ہدایت اپنے اذن سے دیتا رہا. اور جس کو حق کی تلاش ہو، جو حق کو چاہتا ہو اور ہدایت کو چاہتا ہو، رب تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. جو چاہتا ہے ہدایت اس کو اللہ تعالیٰ صراط مستقیم کی ہدایت دیتے ہیں. یہ ہیومن ہسٹری یا ریلیجیس ہسٹری آف دی ورلڈ ہے. اختلاف ہو جاتے ہوں گے. اختلاف کے لیے میرے لیے یہ ضروری ہے کہ میں ریفر کروں اللہ کی کتاب کو. اگر میرا پوائنٹ رانگ ہے، توبہ کر لیں، استغفار مانگ لیں، سدھر جائیں. کسی کوئی پوائنٹ اور کوئی ایشو بنا کر دوسروں سے بحث، تکرار وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر میں. آگے آیت آ رہی ہے اسی تعلق سے. تو یہ ہوا ریلیجیس ہسٹری کا ماحول. اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو ہو گیا اپنے آپ کو سدھرنے کا. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي. اگر آپ سے آرگومنٹ کیا جاتا ہے، کوئی آرگومنٹ کرتا ہے، آپ فرما دیجئے کہ میں نے سبمٹ کر دیا اپنے پورے وجود کو، اپنی سوچ کو، اعمال کو، ٹارگٹ کو، ایمان کو للہ ومن اتبعنی. اور یہ جو مجھے فالو کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، there is no way of argument. آرگومنٹ ڈبیٹ کا کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا. بات اپنی کہہ دی جائے، آرگومنٹ ڈبیٹ کا سوال نہیں. اگر کوئی آرگومنٹ کر بھی رہا ہے تو اس آیت کے ذریعے بتا دیا جائے کہ پہلے تو یہ ہو کہ اس آیت پہ ہمارا عمل ہو، اور پھر اس آیت کا ڈکلیریشن ہو کہ اسلمت وجہی للہ. وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ. اور یہ آفر ان کو بھی دیا جائے جن کو اس قرآن شریف کے پہلے الکتاب دی گئی تھی. ان تمام لوگوں کو بھی کہہ دیا جائے، ان کو آفر کیا جائے. وَالْأُمِّيِّينَ، وہ لوگ جن کے پاس اب کتاب کوئی نہیں رہی، دین کہانیوں کا دین بنا کر رکھا ہو، رسمیں بنی ہوئی ہوں جو آپ دادا کے زمانے سے چلی آ رہی ہوں، سینکڑوں سال سے چلی آ رہی ہوں. کوئی دلیل اس کے پیچھے نہ ہو، نہ کوئی سائنسی دلیل ہو، نہ کوئی عقلی دلیل ہو، نہ کوئی آسمانی کتاب ہو، نہ کسی نبی کی کوئی سنت یا طریقہ ہو، چلے جا رہے ہوں. ان کو بھی یہی آفر کریں کہ آپ سرنڈر ہوتے ہیں. فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدُوا. اگر وہ سرنڈر ہوتے ہیں تو وہ بھی ہدایت پائیں گے.
وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، یہ بہت اہم آئٹم ہے۔ اگر وہ ٹرن ہو جاتے ہیں، پلٹ جاتے ہیں، تو در حقیقت اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ذمہ داری ہے بلاغ کی، کنوے کر دینے کی، پیغام کو پہنچا دینے کی۔ یہ ہمیشہ خیال رکھا جائے کہ بنیادی کام کیا ہونا چاہیے، ماحول کیسا بھی ہو، بات پیش کر دی جائے، اور بات اپنے نام سے نہ پیش کر کے اللہ کا کلام پیش کر دیا جائے، اس کے نبی کا طریقہ بتا دیا جائے، اور اس کے بعد میں آرگومنٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کنوے کر دیا، کوئی مانے یا نہ مانے، ہماری ڈیوٹی اوور ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رعد میں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ڈیوٹی یہ کہ آپ بلاغ کر دیں، پہنچا دیں، کنوے کر دیں، حساب ہمارے ذمے ہے۔ انسانیت کا حساب ہم لینے والے ہیں، اس کا اپوائنٹڈ ڈے ہے، ٹائم ہے، گھڑی ہے، وہ آ کر ہی رہے گا، اور ہر ایک کو اس میدان حشر میں ہم جمع کر ہی لیں گے، ہم حساب لیں گے انسانیت کا، آپ کو ہمارے پیغام کنوے کر دینا ہے۔ اور بڑی مشہور آیت ہے 30ویں پارے میں سورۃ شریفہ سورۃ الغاشیہ کی، فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، نصیحت فرما دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نصیحت فرمانے والے، داروغہ گیری نہیں۔ پھر فرمایا جاتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، اپنا پوائنٹ پیش کر دیا جائے، اللہ کی کتاب پیش کر دی جائے، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پیش کر دیا جائے، بات ختم ہو گئی۔ آرگومنٹ کی، ڈیبیٹ کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو آزادی اللہ نے لوگوں کو دے رکھی ہے، بھلے اس کا درپیوگ کوئی کر رہا ہو، وہ بھرے گا۔ ہماری ڈیوٹی یہاں سے ختم ہو جاتی ہے۔ اس دنیا کے اندر میں اللہ تعالیٰ امن چاہتے ہیں، بات پیش کر دی جائے، کوئی ایشیو نہ کھڑا کیا جائے۔ ایشیو اگر باطل کھڑا کرتا ہے، پریشانیاں پیدا کرتا ہے، تشدد کا ماحول کرتا ہے، تو آخری درجے میں ہجرت کر لی جائے، یہاں تک کہ اس کو صبر کرتے ہوئے اس بات کو چلانا، بات پیش کر دی، ختم۔ اللہ کی بات جب ریجیکٹ ہوگی، اللہ کے کلام کی بات جب ریجیکٹ ہوگی، اگر وہ کنوے کر دی گئی اور کنوے کرنے والے نے ذمہ داری کے احساس کے ساتھ کنوے کیا اور کسی نے اس کو ریجیکٹ کیا اور تشدد پہ آمادہ ہوتا ہے، تو اللہ اس سے بدلہ لینے پہ قادر ہے۔ وہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے، ہمیں اپنی لمیٹیشنز بھی معلوم ہوں، ہماری ذمہ داریاں بھی ہمیں معلوم ہوں، لیکن معلوم ہونے سے پورا نہیں ہو جائے گا، اس کے بعد ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہوگا، اور وہ ذمہ داریاں ہم اپنے آپ پر نہ اوڑھ لیں جو ہمارے رب نے ہم پر نہیں ڈالی۔ اس کا بھی احتیاط ہو۔ اللہ کا کلام جب دنیا کے سامنے آئے گا، انسان تو ابھی بہت لکھنا پڑھنا سیکھ گیا ہے، تعلیم عام ہو گئی ہے، سائنس عام ہو رہی ہے، ایسے دور میں ایک بار اللہ کا کلام دنیا کے سامنے آ جائے، انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگ یدخلون فی دین اللہ افواجہ کی شکل بنے گی، آرگومنٹ نہ ہو، ڈیبیٹ نہ ہو، سب سے پہلے ہم اپنے اللہ کے کلام سے اپنے رشتے کو جوڑیں، پھر دوسروں تک اس کو پہنچانے کا کام اللہ ہم سے لے لے، اس میں جو ہماری غلطیاں ہوں، خطائیں ہو جائیں، اس کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری بھول کو، عصیان کو، نسیان کو معاف فرما دے، ہمارے جذبے نیک رکھے، ہم سے اعمال اچھے سرزد ہوں، ہمارا قول اور فعل صحیح ہو، اللہ کی کتاب کے مطابق اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار وصلی اللہ علی النبی الکریم۔